آخری بات پھر آپ کو وہ یاد دلاتا ہوں، 309 صفحہ ریاض النظرہ السنن الکبریٰ، 10 جلدوں کی حدیث کی کتاب ہے، 215 نمبر صفحہ 10 نمبر جلد میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزیر اعلیٰ جو یمن کے وزیر اعلیٰ تھے آپ کی طرف سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرمایا کہ بھئی یہ ذرا خزانے کے لیے، حساب کتاب کے لیے کوئی ماہر بندہ تلاش کرو، آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی ہے، مال غنیمت آتا ہے، جزیہ وصول ہوتا ہے، فصلیں آتی ہیں، پیسہ اور اجناس کافی آتی ہیں، زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، جہاد سے مال غنیمت آتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے کوئی ماہر تلاش کرو نا جس کو خزانے پر مقرر کیا جائے کہ وہ حساب رکھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک وہ کتاب چل لے آئے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، جیسے یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، تو اس میں پورا مالی حساب لکھا ہوا تھا، اتنی آمدن ہوئی، اتنا خرچ ہوا، یہاں ہوا، وہاں ہوا، آیا یہاں سے گیا وہاں پر۔ تو سرکار فاروق اعظم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا بھئی یہ جس نے لکھا اس کو اندر لاؤ نا، وزیر اعلیٰ سے فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر اعلیٰ یمن کے، وہاں سے لے کے آئے تھے اس کو، فرمایا بھائی اسے اندر بلاؤ نا مسجد میں، وہ مجھے خود پڑھ کے سنائے، یہ تو بہت اچھا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا بہت اچھا ہے، بڑا حساب بہترین ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا جی وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ لفظ ہیں، میرا اپنا تبصرہ نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کیا اس پر غسل فرض ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا؟ یہی جملہ آپ نے فرمایا، فرمایا کیا وہ اس کے وہ غسل فرض ہے تو اس لیے وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، باہر کھڑا ہوا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا نہیں جی غسل والا معاملہ نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے خون برس آیا، فرمایا ابو موسیٰ اشعری یہ تم نے کیا غضب کر دیا امت مصطفیٰ پر کہ تم نے امت مسلمہ کے پیسے کا نگران اس کو بنایا جس کو اللہ نے دور کیا تھا، جس کو نبی نے دور کیا تھا، تم نے مسلمانوں کے مال پر اس کو نگران بنا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ماہر بہت بڑا ہے۔ تو فاروق اعظم گرج پڑے اور فرمایا جب یہ خبیث مر جائے گا پھر کیا کرو گے؟ کہا جی کوئی اور انتظام کریں گے۔ فرمایا جو اس کے مرنے پر کرنا ہے وہ آج ہی کرو، یہ تمہیں میں نہیں کہتا، یہ فاروق اعظم نے فرمایا تم غیر مسلم کو مسلمانوں کے مال کے اوپر نگران رکھو گے، یہ تمہیں رشوت میں مبتلا کر کے تمہارے مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ پوری ملت اسلامیہ میں ہیڈ کلرک شعبہ مالیات کا رکھنے کے لیے اپنے وزیر اعلیٰ کو ڈانٹ پلا دی، اپنے الفاظ میں انہوں نے منع کر دیا، ناراض ہو گئے، کہا کہ مجھ سے عمر سے اجازت لیتے ہو کہ میں اللہ کے محبوب کی امت پر ایک ایسا شخص متعین کروں جس کو اللہ نے خیانت والا کہا ہے کہ یہ خیانت کرتے ہیں امانت میں، جس کو اللہ نے دور کیا ہے تم اسے میرے محبوب کی امت پر متعین کر رہے ہو، خبردار اسے نکال دو یہاں سے اور میرے بالکل اس کو سامنے نہ لے کے آنا۔ ایک بندہ پوری ملت اسلامیہ میں، ایک بندہ، فاروق اعظم نے کیا کہا؟ یہ تمہیں رشوت میں مبتلا کرے گا۔ ایک بندہ۔ آج بتاؤ آج تمہارے حکومتوں کے منصوبے کہاں بنتے ہیں؟ آج تمہارے مالیات کا شماریات کے افسر کون ہیں؟ آج تمہارے وزیر خزانہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں؟ آج تمہارے وزیر خزانہ کن کن میٹنگوں میں جاتے ہیں؟ کہاں سے ہدایات لے کے آتے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے تو فرمایا تھا مجھے ایک بھی بندہ قبول نہیں ہے امت کے لیے جو غیر مسلم ہو وہ تمہارے مال پہ نگران بنے۔ آج تباہی اس لیے ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرا یہ درد ہے، یہ میرا دکھ ہے، یہ میرا رونا ہے کہ اے میری ملت کے لوگوں، اے رسول ہاشمی کی امت کے لوگوں، اپنے محبوب پاک اور اپنے رب ذوالجلال کے احکام کی طرف اب بھی رجوع کر لو۔
تو پھر تمہیں یہ فلسطین، یہ کشمیر، یہ افغانستان اس طرح سے جلتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ورنہ تو پھر آج یہاں ہے تو کل وہاں ہے تو پرسوں وہاں، یہ تو تماشا ہوتا رہے گا۔ لیکن اس لیے میرے اور تمہارے رب ذوالجلال نے یہ اپنے پاک کلام سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے تعلق رکھنے سے، یہ تمہیں نقصان دیں گے۔ فرمایا جو میرے منع کرنے کے باوجود، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے منع کرنے کے باوجود مومن ان سے تعلق رکھے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو آج تو ہم سارے ہی ظالم ہیں، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں